ایران کو جو سزا دی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس نے اس شیطان کو سجدہ نہیں کیا اور اس شیطان یاہو کے مد مقابل آیا ہے، اور ایران کو سزا صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ ایران نے غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی مدد کی تھی۔ یہ کہاں سے قانون بن گیا کہ یہ جو عیاش طبع اور کمینہ انسان ٹرمپ ہے، یہ جو مزید کہے اور ساری کائنات اس کے زیر نگی ہوں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہماری اسلامی سلطنتوں کے اندر ان کے دلال موجود ہیں اور وہ اسی کے ہی ایما پر وہ سارا کام کرتے ہیں، رجیم کے چینج کرنی ہو، فلاں کرنا ہو، فلاں کرنا ہو۔ لیکن سردست جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں ہمارے ہاں، جو اس وقت پاکستان کے ٹائٹل پر جو ایک بحث چلی ہوئی ہے، ایک مولانا ہے، اور بلکہ اکثر مولانا ہمارے اہل سنت کے جو مولانا ہیں، وہ ایران کی دشمنی میں، وہ یہود کی حمایت میں اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ملا کی چونکہ ذہنی آوارگی کا یہی تک ہی اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، جب قرآن نے طے کر دیا کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کے ساتھ پینگے نہ بڑھاؤ، یہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، اپنے انبیاء کے قاتل ہیں۔ یہ وہ علماء ہیں جو کعبے کی کمائی سے شراب پینے والوں کی شراب کے حصے دار ہیں، اس کے علاوہ ان کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، نہ کوئی علمی وقار ہے، نہ کوئی تباہر علمی ہے، نہ کوئی دیانتداری ہے۔ یہ ہر گھڑے پر پورے آنے والے ٹکر ہیں، جہاں سے ان کو مفاد ملے یہ وہی نعرہ لگا دیتے ہیں۔ بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ خلیجی ممالک کے اندر ایران کا جو حملہ ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اعلاء کلمۃ الحق ہے، اس کی حفاظت کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کردار دیا ہے، اور آپ کے ساتھ اصحاب رسول علیہم الرضوان نے بھی کردار دیا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کی نفوس قدسیہ نے تو انتہا کر دی ہے۔ یعنی اگر ہم بدر سے لے کر آگے تک کا مطالعہ کریں تو ہر میدان میں علی جو ہیں وہ ہیرو نظر آتے ہیں، اور ان کا کردار ایسا مسلم ہے کہ کفر کا کلیجہ لرز جاتا ہے جس میدان میں علی کی دھمک محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تاریخ ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ عرب ریاستیں جو تھیں، یہ مسلمان ریاستیں تھیں، یہاں ایران نے کیوں حملہ کیا؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، ایران نے پہلے بھی انتباہ کر دیا تھا کہ جو سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوگی، ہم وہاں اپنا کردار دیں گے، اپنا حملہ کریں گے، دفاع کریں گے۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ کوئی بندہ میرے گھر میں بیٹھ کر، میرے گھر میں، میرے آنگن میں بیٹھ کر کسی دوسرے پر حملہ آور ہو اور پھر میں اسے دفاع کا حق بھی نہ دوں، اور مجھے یہ بھی پتا ہو کہ یہ میرا بھی دشمن ہے، میرے ایمان کا بھی دشمن ہے، تو پھر حق دفاع نہ دوں؟ یہ کون سی انسانی فکر ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ عربوں نے جو اس کو رکھا ہوا تھا، محض اسی لیے رکھا ہوا تھا۔ عرب جانتے ہیں کہ وہ نکارہ ایک کارتوس ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ پہلے بھی عرب اسرائیل جنگ ہوئی ہے، ایک تاریخ ہے، اور عرصہ دراز تک وہ جنگ رہی ناکامی۔ چھوٹا سا اس وقت اسرائیل تھا، مختصر سا، اور اتنا جغرافیہ عرب کا، اتنے افرادی قوت اور اتنا سرمایہ، لیکن یہ ناکام رہے۔ کیوں رہے؟ آئیے اس کی وجوہات میں عینی شاہدوں کے حوالے سے صرف ایک واقعہ کرتا ہوں۔ جس وقت محققین نے، یعنی تحقیق کرنے والے اداروں نے تحقیق کی کہ اتنے بڑے سرمایہ اور افرادی قوت اور اتنے بڑے وسیع ترین جغرافی کے باوجود بھی عرب ہار گیا، تو کیوں ہارا؟ تو پھر جرمن سے لے کر رشیا تک کے لوگ آئے، انہوں نے ریسرچ کی، ریسرچ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کا ہارنا بنتا تھا، اس لیے کہ ان کے اگلے مورچوں میں بھی جا کر انہوں نے دیکھا، جو باؤنڈری لائن کے قریب تھے، وہاں بھی مورچوں کے اندر عورتوں کے بریزیئر اور عیاشی کا سامان پڑا ہوا تھا۔ تو جو قوم مورچوں کے اندر عیاشی کرے اس نے خاک لڑنا ہے۔ تو اس وقت بھی ان کی یہی ذوق ذائقہ ہے، محلات کے اندر عیاشی کے علاوہ کیا کیا جا رہا ہے؟ تو ایسی قومیں ہارا ہی کرتی ہیں جن کی نہ کوئی دینی قدر ہو، نہ اخلاقی حرمت ہو، جن کا صرف ایک ہی کام ہو عیاشی، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ تو بہرحال اگر وہ ہارے ہیں تو اپنی عیاشی کی بنیاد پر ہارے ہیں۔ اور اگر آج کوئی غزہ کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو سزا کے لیے جناب اس پر گھراؤ کیا جاتا ہے، اور اس کو جناب والا مارا جاتا ہے، بم مارے جاتے ہیں، حملے کیے جاتے ہیں، اور اس کی جناب والا سینکشنیں لگائی جاتی ہیں، تو اگر وہ کسی وقت آگ گولا ہو کر اپنا دفاع کرتا ہے تو ان کو مولویوں کو کیا تکلیف ہوئی؟ خاص کر میرے پاکستان کے شودے قسم کے جو مولوی ہیں، جی ان کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں
کہ ایسے معاملات میں ہماری رہنمائی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تبوک پر تشریف لے گئے تو پیچھے یعنی آپ غزوے پر گئے ہیں اور لاکھوں افراد کے مد مقابل گئے ہیں 30,000 کا لشکر لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو پیچھے متعین فرمایا کہ آپ یہاں مدینہ پاک کی رکھوالی کریں وغیرہ۔ تو اس وقت یہ ملا ٹائپ جو تھے، اندر سے کافر اور باہر سے ماسک اسلام والا، انہوں نے مسجد بنائی، اللہ کا گھر بنایا، اور مسجدوں کی اس وقت اہم شدید ضرورت بھی تھی اور ان کی اہمیت بھی تھی۔ قرآن پاک کے اندر مسجدوں کی بڑی عظمت آئی ہے، اور اس وقت بھی روئے زمین پر مسجدوں کی ایک تقریم ہے۔ انہوں نے مسجد بنائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس مسجد کا جو ٹائٹل بیان کیا ہے قرآن پاک کے اندر بڑا حیران کن ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، میرے حبیب یہ مسجد جو ہے یہ مسجد نہیں ہے، شرارت گاہ ہے۔ کیوں شرارت گاہ ہے؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، یہ کفر کا بھی گڑھ ہے۔ ایسا عادتاً تو نہیں ہے، مسجد حرام بھی مسجد ہے، مسجد نبوی بھی مسجد ہے، مسجد قباء بھی مسجد ہے، کسی مسجد کو نہ کفر کا گڑھ کہا گیا بلکہ اللہ کا گھر کہا گیا، اور نہ شرارت گاہ کہا گیا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اس کے بنانے والے ظاہری مسلمان تھے اور باطناً کافر تھے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مسجد بنائی، قدرت نے کہا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، یہ ایمان والوں کے درمیان جو ہے یہ تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ بنائی گئی ہے مسجد۔ وارصادا، سنیے، یہ مسجد یہ مورچہ ہے کفر کا، لمن حارب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے لوگ آمادہ ہیں، کافر ہیں، اندر سے کافر ہیں، باہر سے کلمہ گو ہیں، تو وہ مسجد جو ہے بطور مورچہ استعمال کرتے ہیں۔ اور وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، جب ان سے کہا جاتا کہ اس کمینہ پن کا، اس شودے پن کا تمہارا ارادہ کیا ہے، کہنے لگے ہمارا ارادہ تو اچھا ہے، نیک ہے، جنت کے لیے بنائی ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہ ہے میرے حبیب یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ مولوی صاحبان جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ شودے ہیں۔ ایک قرآن کے الفاظ ہیں، لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی بھی نہیں داخل ہونا، کھڑا نہیں ہونا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، ہاں اس مسجد میں جاؤ جس کو تعمیر کرنے والے صاحبان ایمان ہیں اور صاحبان طہارت ہیں۔ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس مسجد میں جاؤ جن کے دل پاک ہیں، من پاک ہیں، تن پاک ہیں۔ یہ تو پلید لوگوں نے بنائے ہیں، کیوں بنائے ہیں؟ اسلام کے خلاف مورچہ، براہ راست تو اسلام کے مد مقابل آ نہیں سکتے تھے، تو مسلمانوں کو تفرقے میں ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مد مقابل لانے کے لیے، دینی حمیتوں کو، دینی قدروں کو پامال کرنے کے لیے مسجد کا استعمال کیا۔ تو پھر ہوا کیا ہے؟ حکم دیا گیا کہ حبیب اس مسجد کو جلا ڈالو، اس مسجد کو جلا ڈالو، اور رسول اللہ نے نبوت کے ہاتھوں سے اس مسجد کو جلایا۔ جو مسجد اسلام کی قدروں کے اور اسلام کی اس اہلیان اسلام کے خلاف استعمال ہو، اس کا جلا دینا واجب ہے، اور سنت نبوی ہے، سنت الہیہ ہے۔ یہاں تو مسجد کا یہ ٹائٹل دیا گیا ہے، اور وہاں عربوں نے اگر وہ کتے پال رکھے تھے، ہاں جی، اور ان کو سنبھال رکھا تھا، تو اگر ان کتوں کو ختم کرنے کے لیے ایران نے میزائل مارے ہیں، تو پھر یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو میں یہ سمجھتا ہوں حقیقی طور پر یہ ایران نے اصل میں عربوں کا تحفظ کیا ہے، عربوں کو بچایا ہے اور آزادی دلائی ہے عربوں کو۔ اگر ان کے اندر کوئی غیرت نام کی کوئی شے ہے، ویسے اکثر اوقات تو وہ غیرت سے آری رہتے ہیں، اگر غیرت نام کی کوئی شے ہے تو وہ سمجھے کہ ان کا یہ تحفظ ہوا ہے۔ ہاں جہاں جہاں یہ چوہے چھپتے تھے یہ یہودی، وہاں انہوں نے مارا ہے۔ تو بھئی جب آپ دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دیں گے، اب ہماری پاکستان کی آرمی جو ہے کیا کرتی ہے کہ جہاں دہشت گرد چھپے ہوتے ہیں وہاں اٹیک کرتے ہیں، ان کو حق ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی کا جو معاملہ ہے وہ کیوں ہے؟ افغانستان کو بارہا مرتبہ انتباہ کرتی ہے ہماری آرمی کہ آپ کے ملک سے اٹھتے ہیں دہشت گرد اور ہمارے معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، صرف یہ گناہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا پاکستانی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی سوورنٹی پر، پاکستان کی آزادی پر، جغرافیائی حرمت پر یہ حملہ ہے، انہیں روکیں۔ تو افغانستان نے ایک نہیں سنی، پھر انجام کو پہنچ گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور مزید پہنچے گئے۔ تو سو ایسے ہی اگر جہاں سے یہ یہود اور نصارہ جس گھر میں بیٹھ کر کسی مسلمان پر یہ حملہ آور ہوگے تو اس گھر کو تباہ کرنا یہ سنت ہے۔ کس نے حق دیا ہے عربوں کو کہ تم
اپنے گھروں میں سے میزائل بھی چلواؤ اور جہاز بھی اڑواؤ اور جناب اللہ بم وہاں سے، اور پھر کہو کہ ہمارے اوپر بم نہ مارے جائیں. یہ بیچارے شہد ملا، وہ ابتسام الہی غالباً اس کا نام ہے، یہ وہ طاہر شرفی، یہ تو بیچارے کرائے کے ٹٹو ہیں، ان کی ذاتی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ وہاں سے ان کو وہ کعبے کی کمائی سے وہ شراب کا وہ حصہ ان کو بھی ملتا ہے. تو اس لیے یہ بیچارے ان کو تو اہمیت دینی ہی نہیں چاہیے کہ بیچارے کس درجے کے لوگ ہیں. تاہم یہ بات ضرور ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا ہے کہ وہ مسجد بھی ہو تو اڑا دی جائے، جس مسجد میں کسی اسلامی ملک کی مخالفت جو ہے وہ ہو اور اس پر وہ حملہ آور ہوا جائے اور وہ مسجد مورچے کا کام دے، وہ شرارت گاہ ہے.